بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کے نئے فیصلے، 90 روز کی اہمیت، الطاف حسین گزر گئے، عالیہ حمزہ کا اعلان، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، بھارت کو چین کی ڈانٹ، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ جی ناظرین، عمران خان کے نئے فیصلے کل آنے کے امکانات ہیں، کیونکہ کل منگل ہے اور منگل کو ملاقات ہوگی وکلاء سے، بہنوں سے، تو پھر وہ پیغام باہر آئے گا، اور وہ جو تحریک انہوں نے کہا ہے جو 5 اگست کو نقطہ عروج پر ہوگی، اس کے سیاق و سباق کیا ہیں، یہ چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اب جو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے لاہور میں آ کے بڑک ماری کہ 90 روز، ان 90 روز کی کیا اہمیت ہے۔ ماضی میں اگر دیکھیں تو 90 روز بڑے بدنام ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا 90 روز میں الیکشن کراؤں گا، اور الیکشن نہیں ہوئے۔ اسی طرح یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھتے چلے گئے، اور لوگ جو ہے 90 روز کو ایک قسم کا برا منانے لگ گئے۔ اب گنڈا پور صاحب نے 90 روز کیوں کہا؟ 90 روز اس لیے کہا کہ ایک تو اسی میں 5 اگست بھی آتا ہے، جس کو نقطہ عروج کہا، لیکن وہ پیٹرن ان چیف کا بیان تھا، اس سے انہیں نے اختلاف کیوں کیا، اس کی وضاحت بھی کل ہو جائے گی جب ان کو پیغام ملے گا، تو پھر پتہ لگے گا یہ 90 روز کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں کیا گیا۔ لیکن انہی 90 روز میں فیصلے بھی آئیں گے۔ کون سے فیصلے آئیں گے؟ 9 مئی کے، اور جن میں چانسز یہ ہیں کہ 10 سال کی قید بامشقت ہو جائے گی 9 مئی کے کیسز میں۔ چانسز یہی ہیں، کیونکہ اگست میں آنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ پابند کیا تھا کہ اگست تک اس کا فیصلہ کیا جائے، 4 ماہ کے اندر، تو وہ فیصلے بھی آئیں گے۔ تو لہٰذا اس کو یہ ہے، اور یہ تحریک بھی اس لیے کہ دباؤ بڑھائی جائے تاکہ کوئی فیصلوں میں تبدیلی ہو سکے، کوئی معاملات دیکھیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اس پہ وزن ڈالا جا سکے۔ لیکن تحریک کیسے چلے گی، کب چلے گی، کیوں چلے گی، ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ لاہور میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہی تھی، لیکن اچانک گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 300 کی گاڑیوں کا قافلہ لے کے لاہور وارد ہوئے۔ آئے تھے وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کی معطلی پر خیر سگالی کے لیے، ان سے یکجہتی کے لیے، لیکن پائے گئے فارم ہاؤس میں آفریدی صاحب کے۔ تو مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس میں پائے گئے، وہاں عشائیہ بھی دیا گیا، اور لاہور کی یعنی مقامی قیادت وہاں نہیں تھی۔ گور خان صاحب تھے چیئرمین جو ہے تحریک انصاف کے، سیکٹری صاحب بھی تھے، راجہ صاحب جو ہیں اب سلمان اکرم راجہ، اور پریس کانفرنس جو کی اس میں بھی پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر بھی موجود تھے، اور راجہ صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں وہ کہہ گئے کہ 90 روز میں آر یا پار ہوگا، یا ہم چھوڑ دیں گے یا وہ چھوڑ جائیں گے، جو گولی مارے گا اس کو گولی ماریں گے، چھوڑیں گے کسی کو نہیں۔ اب یہ معاملات کیا ہیں کہ سیکرٹری جنرل بھی بیٹھا ہوا ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں پیٹرن ان چیف کے فیصلے کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ پیٹرن ان چیف نے کہا ہے کہ 5 اگست نقطہ عروج پر تحریک ہوگی، اس تحریک کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ 90 دن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں تحریک شروع ہو گئی۔ کہاں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کچھ نہیں، کیونکہ وہ جو لے کے آئے تھے قافلہ وہ تو آیا تھا آفریدی کے لیے، اور اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ کل فیصلہ ہوگا کہ مرزا آفریدی کو ٹکٹ ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی سینٹ کی، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک سیٹ جو ہے وہ امیر مقام کے صاحبزادے سینٹ کی امیدوار ہیں، تو ان کو پی ٹی آئی کے 10 ایم پی ایز نے یقین دہانی کرا دی کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ تو الیکشن پہ ہی پتہ لگے گا، لیکن فی الحال جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہے پھر یہ 90 روز اور 5 اگست بہت فرق ہے۔ 5 اگست تو آیا کھڑا ہے، یعنی 15-20 دن کے بعد، اور 90 روز تو پھر 3 مہینے کی بات ہے۔ تو یہ کیوں ہے، یہ متضاد بیان کیوں ہے؟ عالیہ حمزہ نے بھی بڑا اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ سیدھا اعلان ہے کہ یا ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، یعنی راستے سے ہٹ جاؤ، کرنا کچھ تو آؤ وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے، نہیں کرنا تو بھاگ جاؤ، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر وقاص اکرم بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میرے جو گفتگو تھی، میرا پیغام جو تھا اس کو انہوں نے عام کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا سیاق و سباق سے ہٹا کے کیا گیا، اور یہ رونا دھونا چھوڑ دو، انہیں یہ کہہ دیا۔ اور پھر دوسری آڈیو بھی آ گئی ان کی۔ یہ سارے باتیں کیوں ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں اور کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ الطاف حسین گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، لیکن کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے۔
لوگ اپنی دشمنی میں یا اپنے مفادات میں ایسی خبریں دیتے رہتے ہیں. بڑا زور شور سے خبریں دی گئی سوشل میڈیا پہ. الطاف حسین گزر گئے, دنیا سے چلے گئے, بڑی بری حالت تھی, یہ تھا وہ تھا. لیکن ہمارے دوست اور چھوٹے بھائی مبشر لقمان لندن میں ہیں. انہیں ساری تفصیلات تحقیقات کی, آگاہی حاصل کی. اس میں یہ پتہ لگا ان کی طبیعت بہت ناساز ہے, دل کا دورہ ہے اور بڑا سخت ہے کیونکہ وزن ان کا بہت زیادہ ہو گیا. لیکن اس وقت ان کے حالات اچھے نہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں جوا میں ضائع کر دیا, شراب میں ضائع کر دیا یا کہیں اور. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا تھا, ذرائع کہتے ہیں کہ بقول مبشر لقمان صاحب کے کہ ان کے جو سورسز انہوں نے بتایا, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو تھا انہوں نے اپنی تمام جائیداد جو تھی وہ مختلف لوگوں کے نام کرا دی تھی, جن میں ایک محمد انور صاحب ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے, اور دوسرے تھے ندیم نصرت صاحب. ان لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا, اور سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کا نام ہے غوری صاحب جو تھے, اپنا بابر غوری, جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, شپنگ کے وزیر تھے وہ. تو انہوں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا. لیکن جب برے حالات آئے, کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب برے حالات آئے الطاف حسین نے تو نکل لیا آؤ جی پیسے واپس کرو, جائیدادیں واپس کرو. تو انہوں نے کہا کون سی, کیسی, یہ تو ہماری ہیں. تو یعنی جو اپنے قریب ترین لوگ تھے جن پر ان کو الطاف حسین صاحب کو اعتماد تھا, انہوں نے بھی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. تاہم مبشر لقمان کی اطلاع کے مطابق ذرائع کا دعویٰ یہی ہے کہ چند دنوں میں وہ گھر چلے جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے, ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. تو یہ جو گزر گئے والے تھے جنہوں نے خبریں دی, انہیں ڈوب مرنا چاہیے. کسی کی موت چاہے اچھا ہو برا ہو, ہمدردی ہو نہ ہو, دشمن ہو یا دوست ہو, کسی کی بھی اس طرح قبل از وقت, کیونکہ یہ سارا زندگی اور موت کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اس میں نہیں کرنا چاہیے ایسا. بہرحال جو حمزہ عالیہ نے بھی دھمکی دے دی, پی ٹی آئی میں بھی مسئلے ہیں, اور کل شاید کچھ فیصلے بھی سامنے آ جائے. اب بھارت کو چین کی ڈانٹ وہ بڑی زوردار کی. انہوں نے کہا جناب چینی معاملات میں مداخلت مت کریں, جبکہ یہ بھی یاد رکھیں جے شنکر صاحب جو ہیں ان کے وزیر خارجہ, وہ وہاں شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں, وہاں موجود ہیں. اس موقع پر انہوں نے پیغام دیا بھارت کو کہ بندے بن, یہ جو آپ معاملات ہمارے میں دلائی لاما کا معاملہ کھڑا کر رہے ہیں, یا تائیوان کے معاملے میں کوئی آپ امریکہ کی کوئی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پڈا نہ ڈالیں, ورنہ بہت برے نتائج ہوں گے. اور میانمار میں بھی انہی نے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں, بھارت نے جو ہے اپنی دہشت گردی دکھائی ہے کہ یہاں پہ جناب ناگالینڈ ہے, منی پور ہے, اور آسام میں کوئی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, اس کی چین مدد کر رہا ہے. لہذا چین نے بڑا سخت پیغام دیا ہے. اور لداخ میں جہاں اس نے ٹینٹوں میں اپنی فوج رکھی تھی وہاں فوج بھی بڑھا دی, اور وہاں عمارات بھی چین نے بنا لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو سخت پیغام دیا گیا ہے کہ بندے دا پتر بن ورنہ تیرے نال ہوئے گی کہ تو یاد کرے گا. اور بھارت جو ہے اپنی ہمدردی اور وفاداری جو ہے وہ امریکہ سے راضی کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں کس کس سے مقابلہ ہے, لہٰذا ہمیں F-35 جو ہے وہ بھی دے دیں, ہمیں باقی معاملات بھی جو ہے ہمارے ٹھیک کر دیں, ہمیں ایئر ڈیفنس معاملات جو ہیں اس میں بھی ہمارے اپ گریڈ کر دیں. تو پھر دیکھیں ہم چین سے بھی نمٹ لیتے ہیں اور پاکستان سے بھی نمٹ لیتے ہیں. لیکن غور کریں کہ جارحانہ عزائم کیا ہیں بھارت کے, بنگلہ دیش کا پانی بند کر کے اس سے بھی لڑائی ڈال رہے ہیں, اپنا ادھر میانمار میں بھی حملہ کر دیا انہوں نے, 150 ڈرون اسرائیلی بھیجے اور کہتے ہیں 3 کمانڈو مار دیے, اور یہ کوئی دعویٰ ہے ان کا. لیکن چین نے پیغام دے دیا کہ بندے دا پتر بن جا. اب اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں افغانستان کے معاملات میں بھی ان کی دال نہیں گل رہی, کیونکہ چین کی اثر وہاں بھی موجود ہے. پاکستان سے وہ ویسے شکست کھا چکے ہیں. تو ہر جانب انہی نے لڑائی چھیڑ رکھی ہے. کیوں؟ صرف اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہ جی ہم بہت بڑی طاقت ہیں خطے کی اور ہمیں پہلوان مانا جائے. تو امریکہ بہادر تو شاید ان کو تسلیم کر لے, لیکن حقیقت یہ کہ دنیا کا کوئی معاملہ جو ہے اس طرح حل نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مسل دکھا کے یا اپنی بدماشی دکھا کے آپ کسی سے منوا لیں. ابھی جو راج سنگھ صاحب گئے تھے شنگھائی کانفرنس میں وزیر دفاع, تو ان کو بھی انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ پہلگام کے معاملے کو جو جناب ڈالا جائے پاکستان پہ اور وہاں سے کوئی اعلامیہ جاری ہو, لیکن وہ نہیں ہوا. پاکستان کا موقف سنا گیا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی مذمت بھی کی گئی, اس پہ کہا بھی گیا کہ جناب ہمسایہ ممالک جو ہیں خیال رکھیں. اب پھر جو وزیر خارجہ کی ہو رہی ہے, اس کے بعد سربراہی کانفرنس بھی ہوگی, شنگھائی کانفرنس, تیسری کانفرنس بھی ہوگی. لگتا یہی کہ پاکستان نے اپنا جو مقدمہ لڑا ہے وہ اچھے طریقے سے, اور بھارت کو
وہاں بھی دونوں پلیٹ فارم پہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ نقصان ہوگا اور انہیں نہیں دیکھا جائے گا۔ اب پاکستان کی سیاست میں جو معاملہ ہے وہ 5 اگست اور 90 روز، یہ بڑا اہم ہے، اور اس میں ایک اور بھی وہ نکل آئے ہیں جو ہے نا، وہ علیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے بھی بڑک مار دی، انہوں نے کہا یہ گنڈا پور مار دیا، 10ویں خبر ہے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں 5 اگست تک جو ہے عمران خان رہا ہو جائیں گے ہماری تحریک کی وجہ سے، اور اگر نہیں ہوں گے تو عوام کا جو ایک سمندر نکلے گا وہ خود انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کرا لے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا، چند دن کی بات ہے۔ لیکن فی الحال اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے نا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔